دوسرا پہلے یاد ہے؟ دو باتیں کہی نا، دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک کا تعلق تعلیم سے ہے، حالانکہ دوسرے کا تعلق بھی تعلیم سے ہے کہیں نہ کہیں، لیکن دوسرا پہلو بھی سنو. ان بچیوں نے غلط قدم کیوں اٹھایا؟ کیونکہ ہمارا بچہ 3.5 سال کی عمر سے اسکول میں گیا، اس کو دین کی ہوا نہیں لگی. اب جب یہ بڑا ہوا، اس کے یہاں رشتے والے آئے، باپ نے کہا میرا بیٹا چونکہ انجینئر ہے، لہذا میں تو ایک کٹورا لے کر دروازے پر بیٹھا ہوا ہوں، اگر میرے کٹورے میں بھیگ ڈالنا بس کا ہے تو رشتہ قبول، کیونکہ میرا بیٹا انجینئر ہے. معافی کے ساتھ مطلب کیا ہے سمجھ لو میری بات؟ چونکہ میرا بیٹا انجینئر ہے، کار تو پکی بنتی ہی ہے. کوئی گلی میں آئے اللہ کے نام پر 2 روپے دے دو تو یہ ڈرامے باز ہے، اور کوئی انجینئرنگ کی ڈگری کی بنیاد پر کار مانگے تو یہ ڈرامے باز نہیں ہے. وہ فقیر ہے، یہ فقیر نہیں ہے. وہ بیکاری ہے، یہ بیکاری نہیں ہے. وہ لوگوں کی نگاہ میں لعنتوں اور ملامتوں کا حقدار ہے. اس کو کون سے زمرے میں رکھو گے؟ انجینئرنگ کی ڈگری کی بنیاد پر کام مانگتا ہے، کیا یہ فقیر نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے بیکاری؟ اگر اس کی ہوتا ہو سکتا ہے یہ جو کہتا میرے محلے میں فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، اپنے بیٹے کے لیے یا بھائی کو خود جوان ہے کہ جی میرے لیے، میں اپنے لیے پسند ہے، یا میرا بھائی ہے، میرا بیٹا، جو بھی صورت ہے، میں اس لڑکی کے ساتھ اس طرح سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. اس لڑکی کے والد کو میں نے رشتہ پیش کیا، حضور آپ کی لڑکی میرے بیٹے کے لیے مجھے ٹھیک لگ رہی ہے، اور کیوں نہ آج ہم ظہر میں بات کر رہے ہیں، کیوں نہ آج اصل میں بیٹھ کر مسجد میں ہم نکاح کر لیں، نہ آپ خرچ کرو نہ ہم خرچ کریں، اور جو یہ پیسہ ہمارا بچے گا آپ کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی، کیوں نہ ہم اس پیسے کو ان بچوں کے مستقبل پر لگا دیں. 5-7 لاکھ 10 لاکھ آپ برباد کرتے، 5-7 لاکھ روپے میں برباد کرتا، دونوں پیسے آپ بھی دو یہ پیسے، میں بھی دوں یہ والے پیسے، اور دونوں پیسے کو جمع کر کے اس بیٹے کو ہم کیوں نہ ایک اچھا سا کاروبار کرا دیں. لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تعصب ہو رہا ہے. کیا جملہ ہے؟ کہاں سے لائے ہو یہ جملہ؟ مسلمانوں کے ساتھ تعصب نہیں ہو رہا، مسلمان خود اپنے ساتھ تعصب کر رہا ہے. یہ 10-15 لاکھ، یہ 10-15 تو میں کہہ رہا ہوں، تمہارے یہاں کروڑوں کی شادیاں ہوتی ہیں. میں ذرا اپنے والے جملے کہوں گا تو تمہیں برداشت نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں جو کھانے خراب لوگ ہیں، تم سمجھتے ہو بڑی اچھی شادی ہوئی. ابھی ایک صاحب کے یہاں اپنے لال خط کی کوئی رسم ہوئی، بڑے پیسے کی بربادی ہوئی دونوں طرف سے. مجھے فون کر کے کہنے لگے کیسا ہوا پروگرام؟ میں نے کہا میں بتاؤں کیسا ہوا. خانے خراب لوگ ایسا پروگرام کرتے ہیں جیسا آپ نے کیا. اچھا پروگرام وہ ہوتا ہے جو سنت والا ہوتا ہے، اور برکت ڈھونڈنی ہے تو سنت کا اختیار کرنا ہوگا. اب یہ جو جی اتنے روپے کے برتن، اتنے روپے کے یہ نیب میں بٹ گئے، اتنے یہ برادری میں بٹ گئے، فلاں یہ خواہ مالدار لوگ کھانے کے، تمہارا کھانا تو طبقے والے لوگوں کے علاوہ کوئی نہ کھاتا، یہ تمہیں کہا گیا تھا. نیک لوگ تمہارے کھانے کو کھائیں، مگر اب تو نمازیوں اور مولانا صاحب کی تو دعوت کرنا شاید جرم ہے. کوئی جماعت آ گئی تو مولانا صاحب کی دعوت ہو گئی، ورنہ مولانا صاحب کی دعوتیں بھی ختم ہو گئی، امام صاحب کی دعوتیں بھی ختم. جماعتوں کے طفیل مولوی لوگوں کو دعوتیں ملیں، بتاؤ اس سے بڑا اور برا وقت کون سا آنے والا ہے؟ کسی کے طفیل عالموں کو کھانا ملے، ہونا تو چاہیے تھا علماء کے طفیل دوسروں کو کھانا ملتا، لیکن ہو رہا ہے دوسروں کے طفیل علماء کو کھانا ملتا. کیا علماء طفیل ہی ہوں گے؟ علماء طفیل ہی ہوں گے؟ میرے بھائیوں، یہ جو رقم برباد ہو رہی ہے یہ اپنے کاروبار پر لگتی، اسی پیسے سے اپنے اس نئے جوڑے کے لیے گھر میں بنا کر دیا جاتا. ان کو کہا جاتا کہ تم ہنی مون منانے کے لیے شملہ مت جاؤ، اسی پیسے سے تم حج یا عمرہ کرنے اللہ کے گھر چلے جاؤ. ہوتا نہ ہوتا؟ اب یہ جو تم نے 15 لاکھ روپے جو برباد کیے شادی کے نام پر، یہ بتاؤ جو 2 لاکھ روپے کا جہیز تم نے اکٹھا کیا، اگر اسی جہیز کو تم اگلے دن بیچنے لگو کتنے کا بکے گا؟ اس جہیز نے میراث کو برباد کر دیا. اگر وقت ہوتا تو میں تمہیں سناتا، لیکن وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے اور یہ علماء پھر ناراض ہو جائیں گے کہ وقت زیادہ لے لیا. میں بتاؤں تمہیں ایک بات، تم 20 لاکھ روپے کا جہیز بھی دے رہے ہو اور اپنی بیٹی کو نوکرانی بنا کر بھی دے رہے ہو. اگر ایک وقت کا کھانا بنا کر شوہر کو یا سسر صاحب کو چائے نہیں پلائی، سسر صاحب کو صبح کوئی فون آ جائے گا آپ کی بیٹی اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں صبح کو تہجد میں اٹھتا ہوں یا فجر میں اٹھتا ہوں چائے نہیں بنا کے دی.
20 लाख रुपए पे दिए, फिर नौकरानी पे दी। तुम्हारी बेटी नौकरानी बन करके वो भी 20 लाख रुपए देगा, घर भी खाली हो गया और बेटी भी नौकरानी रही। अगर यही बेटी मीरास लेकर जाती, जो प्रॉपर्टी में से बेटियों का हिस्सा शरीयत ने रखा है, अगर ये उस वाले हिस्से को लेकर जाती, तुम्हारी बेटी उस घर की रानी बनकर जाती। रानी, तुमने कुफार की रस्म को इख्तियार किया, अपनी बेटियों को नौकरानी बनाकर भेजा। अगर तुम इस्लाम के तरीके को इख्तियार करते, तुम्हारी बेटियां रानियां बनकर जाती। किसकी हिम्मत थी? जिस बेटी के अकाउंट में 15 लाख रुपए का प्लॉट पड़ा हुआ है, उस बेटी का तलाक भला कोई भाई कलाल देगा? तुम में से कौन सा मुर्दे वाला है जो 15 लाख रुपए जिस बीवी के अकाउंट में पड़े हुए हो, चाहे प्लॉट की शक्ल में, जेवर की शक्ल में, कैश की शक्ल में, उसको तलाक देगा? तुम में से कोई? अब तो मिनटों में जो तलाक होती है, पता है क्यों? इसलिए कि फकीर आई है, फकीर चली जाएगी, कोई मसला ही नहीं, सेकंडों में तलाक। मेरे भाइयों, इन रस्मों से लड़ना सीख लो और ये कहना बंद करो ये तो मौलवियों के जुमले हैं। ये मौलवियों के जुमले नहीं है। समाज बर्बाद हो रहा है इन शादियों के नाम पर, और इससे कोई मतलब नहीं है फलाने साहब ने ऐसी शादी की और वो फलाने साहब अपनी कब्र में जाएंगे। मुझे आपको अपनी अपनी कब्रों में जाना है। तुम नौजवान बैठे हुए हो, कहिए कैसे होंगे जिनकी शादियां नहीं हुई? तुम में से नियत करते हो इंशाल्लाह हम ऐसी शादी करेंगे, बस लड़की को लेकर आएंगे, करोगे ऐसी नियत? क्या बात है, ये नौजवान एक भी नहीं उठा, एक भी नहीं। तुम्हारी नियत नहीं, तुम यही चाहते हो कि वो कार और हवाई जहाज के साथ लाएंगे बीवियों को। नियत करो इंशाल्लाह बीवियों को बगैर जहेज के लाएंगे, पक्की बात है। अल्लाह के घर में बैठकर वादा, चाहे अपनी बीवी हो या अपने बेटे और भाई और फला की बीवी हो, अपने भाई का निकाह करना हो, बेटे का निकाह करना हो, अपना निकाह करना हो, उसको बगैर जहेज के लाएंगे और उसको कहेंगे जितना जहेज के नाम पर बर्बाद करना था उतना मीरास के तौर पर अपनी बेटी के अकाउंट में डाल दो। और ये हमारी डिमांड नहीं होगी, ये हमारी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि हम उसके मालिक ही नहीं है। अगर वो डाल देते हैं तो बीवी का है, उनकी अपनी बेटी का है, हमारा नहीं होता। जिस तरह से महर की रकम शौहर की नहीं होती, महर की रकम पर शौहर का कोई हक नहीं होता, इसी तरह से बीवी की मीरास में मिलने वाली रकम पर शौहर का कोई हक नहीं होता। अब वो अपनी मर्जी से चाहे 7 तुम्हारे नाम कर दो, चाहे 1। मुझे बताओ, जब इतनी सारी रकम बचेगी तो माशरे में कोई गरीब बचेगा? कोई गरीब बचेगा? अब ये पैसा जो बचा इसका क्या इस्तेमाल करना है? इसके 1-2 इस्तेमाल तो मैंने बता चुका हूँ। मान लीजिए इनके कारोबार में इसको लगाया जा सकता है, इनके बिजनेस में इसको 1-2 इस्तेमाल और अर्ज करता हूँ। हम पूरी कौम है ना भाई, हम पूरी, सुने मेरी बात, आपसे बात, हम पूरी एक कौम है। आपका दर्द मेरा दर्द, मेरा गम आपका गम, यही तो है भाई, यही तो है मतलब एक कौम होने का। आप तरस दौड़ रहे हैं अस्पताल में और मैं मौज ले रहा हूँ क्या नाम शादियों की दावतों में, तो ये तो हमने उम्मत होने का और उम्मत वाले भाईचारे का हमने अदा किया। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली रकम बचेगी तो एक सूरत पता क्या होती है, अभी आपको मस्जिद तोड़कर दोबारा बनाने की जरूरत पड़ जाए या इसको थोड़ा बड़ा करने की जरूरत पड़ जाए, तो मुतवल्ली साहब बेचारे मजबूरन रसीद उठाकर यहाँ से दिल्ली और कहाँ जहाँ भी उनके ताल्लुकात होंगे सब जगह जाएंगे। ये उनकी मजबूरी होगी। हालांकि इस महल्ले में ऐसे लोग बसते हैं, अगर सिर्फ एक महल्ला एक मस्जिद को संभालने पर आ जाए, 1 रुपया दूसरे महल्ले से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सारा पैसा शादियों पर बर्बाद हो रहा है। इतना बड़ा गांधी शहर, कोई ढंग का मदरसा है तुम्हारे पास? कोई ढंग का स्कूल है? मुसलमानों के पास कोई ढंग का स्कूल है? बता सकते हो? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। क्यों? 1 करोड़ में शादी तो करनी आ रही है तुमसे। स्कूल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो आएंगे जो चाहते नहीं कि आप यहाँ रहो इस मुल्क में, वो आएंगे तुम्हें स्कूल देने के लिए। तुम जिम्मेदार हो शादियां करने के लिए, 1 करोड़ रुपए लगाएंगे शादी में, तुम्हें स्कूल बनाएंगे प्रधानमंत्री। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, ये तो हमने ठीक नहीं रखी अपनी आंखों पर। वो होता है वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर दे, खतरा टल गया, और जब खतरा गले पर आ गया वो खतरा मौजूद था, हमने पहले से क्यों ना कुछ तदारक किया, फिर मौजूद। अब जब हमारी बच्चियां गैरों के साथ जाने लगी फिर भी हमें होश नहीं है। इतने बड़े
آبادیوں والے شہر ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں اب تو یہاں بھی بڑے اچھے اچھے مکانات میں دیکھ رہا ہوں لیکن اگر ان مکانوں والے اپنے گھر میں سے صرف 50,000 روپے بچا لیں، بناؤ آپ جیسا بنانا ہے وہ آپ سمجھو، صرف 50,000 روپے بچا لو اور سارا شہر اس 50,000 روپے سے کوئی اسکول بنا لو، کوئی کالج بنا لو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے، اور وہ اسکول ہوگا اسلامی اصولوں پر بہترین انگلش میڈیم۔ بھائی غلام نبی کشمیری صاحب نے ڈی ایم کو اپنی اسکول چلایا، پورے ہندوستان میں کتنا مشہور ہے وہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ ان کا بزنس ہے، وہ چاہتے تھے اس کو اسلامی طرز بھی دے سکتے تھے لیکن یہ ان کا بزنس ہے۔ آپ بزنس کے پرپز سے نہ بنا کر آپ اسلام کی خدمت کے لیے بناؤ، پورا شہر مل کر۔ جس طرح سے تم شادیوں میں اتنی رقمیں لٹا سکتے ہو، کیا پورا شہر مل کر کوئی ڈھنگ کا مدرسہ یا ڈھنگ کا اسکول نہیں بنا سکتے؟ لون ہو کیا؟ کون ہو؟ لون ہو؟ اتنا بڑا فوج ہے آپ کے، اتنا بڑا شہر غازی آباد، کوئی ڈھنگ کا مدرسہ نہیں، کوئی ڈھنگ کا اسکول نہیں مسلمانوں کے پاس، اور شادی میں پہنچ جاؤ بٹیر سے نیچے بات نہیں ہوتی، نااہل لوگ اپنی ناک کے لیے بٹیر کھلاتے ہیں۔ قوم کے لیے کیا کیا؟ قوم کے لیے کیا کیا؟ جو کہ بہت اچھا کھانا تھا اس کے لیے بٹیر کھلا رہے ہیں، اور قوم کی لڑکیاں جینس پہن کر غیروں کے ماحول میں جاتی ہیں۔ ان مالداروں سے پوچھو، تم میں کوئی مالدار بیٹھا ہو تو کل خود رسول ہے، پوچھو گی تمہارے مال کی کہاں خرچ کیا یہ مال؟ شادیوں میں اڑائے، قوم کی ضرورت صرف قوم کے لیے صرف یہ نہیں ہے۔ ایک بیوہ ہمارے پاس آئی تھی، اس کے ہاتھ پر 1000 روپے رکھ دیے تھے اور قوم کا حق ادا ہو گیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پہلی بات تو اگر آپ نے میری ویڈیوز کو اگر یوٹیوب پر سنا ہوگا تو انہوں نے بار بار اس جملے کو کہا ہے، بیواؤں کا حق ان کو زکات دینے سے کبھی بھی ادا نہیں ہوتا۔ بیواؤں کا حق تو ان سے نکاح کرنے سے ادا ہوتا ہے، ان کو زکات دینے سے بیواؤں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک اور استعمال، جو پیسہ بچے گا تمہاری شادیوں سے، اس کا ایک اور استعمال، تمہارے محلے میں ایک بڑا ٹیلنٹڈ بچہ رہتا ہے مگر ہے بیچارہ کسی غریب ماں کا بیٹا، وہ غریب ماں اپنے اس بچے کے ٹیلنٹ کے مطابق اس کو پڑھا نہیں سکتی، اپنی شادی سے بچی ہوئی رقم کو اس بچے کے پڑھانے کے لیے خرچ کرو، چاہے یہ بچہ اسکول میں جا کر پڑھنا چاہتا ہو، چاہے یہ بچہ مدرسے میں جا کر پڑھنا چاہتا ہو، جو اس کا ٹیلنٹ ہے اس کے اعتبار سے اس بچے کو گود لے لو، رہے گا اپنی ماں کے پاس، رہے گا اپنے باپ کے پاس، پڑھے گا ہمارے خرچے سے، پہنے گا ہمارے خرچے کا، کھائے گا ہمارے خرچے کا۔ یہ ہے ہماری رقموں کا استعمال۔ تم جو بننے ہو نا کہ شادیوں میں بٹیر کھلائیں گے، اس سے اللہ کی قسم مجھ جیسے ٹیچر مولوی کے نگاہ میں تمہاری حیثیت اتنی سی بھی اوپر نہیں ہوتی، بلکہ جو لوگ ایک جملہ کہتے بات کو ختم کرتا ہوں، یاد رکھنا اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، خدا کی قسم کے مولوی لوگ، علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتی لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ دولت جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اگر اس دولت کو سنت رسول علیہ السلام کو مٹانے کے لیے استعمال کیا تو خدا کی قسم تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سنت کو مٹاؤ گے تم، اس دولت سے تو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ بنے بڑے کہ ہماری شادی 1 کروڑ کی ہوگی، بیکار لوگوں کی شادیاں مہنگی ہوتی ہیں۔ سلمان فارسی سے بڑے مالدار ہو تم، عثمان غنی سے زیادہ بڑے مالدار ہو تم، ان کی شادیوں میں تو خود اللہ کے رسول علیہ السلام بھی نہیں آتے تھے، تمہارے یہاں آئے تو 2000 آدمی، یہ سارے کھانے خراب ہیں، نمازیں چھوڑ کر میرے جھوپڑوں میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے، اور تم بلاتے ہو، اور تم بھی وہاں اپڈیٹ بن کر جو ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہو صاحب دروازے پر، نماز چھوٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم بہت پرانے نمازی، لیکن آج شادی کی مصروفیت تھی اس لیے نماز چھوٹ گئی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی آج شادی ہو کر آئی ہے تو صبح کی فجر کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، جبکہ آج بیوی سے ملاقات کا پہلا دن ہے، فجر کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، تمہاری صرف اس لیے نماز چھوٹ گئی کہ بیٹی کو رخصت کرنے کا دن تھا۔ میرے بھائیوں، خیر میری بات تمہیں اچھی تو کیا لگی ہوگی، لیکن کم سے کم سوچ لینا، میرا وہ جملہ یاد رکھنا، شادیوں میں کھلائیں گے بٹیر، اپنی قوم کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول نہ دے سکے۔ اگر تم بٹیرے کھلاتے رہے اور قوم کو کوئی اسکول یا مدرسہ نہ دے سکے تو کم سے کم مجھ جیسے کے سامنے آ کر یوں نہ کہہ دیں کہ ہم نے بہت اچھی شادی کی تھی۔
تمہاری بیٹی غریبوں کی طرح سے رخصت ہو، لیکن تمہارے شہر میں کوئی بہت اچھا اسلامک اسٹائل کا کوئی اسکول ہو جس میں ساری تعلیمات موجود ہو، اس کے پڑھنے والے بچے کو مدرسے کی تعلیم لینے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسکول ساری ضرورتیں اس بچے کی پوری کرے گا، اور پھر اس اسکول سے پیدا ہونے والے بچے اور اس اسکول سے پیدا ہونے والی بچیاں پھر بھنگیوں کے ساتھ جا کر اپنے نکاح نہیں رچیں گی، اور تمہیں اور مجھے واٹس ایپ دیکھ کر شرمندگی کے آنسو نہیں بہانے پڑیں گے، اور مجھے اور تمہیں واٹس ایپ پر آنے والی خبروں کو پڑھ پڑھ کر اور سن کر ہماری دوسری بچیاں اس رنگ کی طرف جانے کی فکر نہیں کرے گی۔ اس لیے نوجوانوں تم نیت کرو انشاءاللہ کہ کوئی بھی لڑکی جس سے تم نکاح کرو گے اس کے ماں باپ کو مجبور نہیں کرو گے جہیز دینے پر، اور سادگی کے ساتھ اس کو بیاہ کر لاؤ گے، اور ایسے نہیں آج رشتہ ہوا 2 سال تک رشتہ پینڈنگ ہے، نہیں، آج ظہر میں رشتہ ہوا ہے اور عصر میں نکاح ہو رہا ہے، ایسا نکاح ظہر میں رشتہ ہوا ہے، عصر میں رخصت، عصر میں نکاح ہو رہا ہے، مغرب کے بعد بیٹی کو اس کا باپ لے کر تمہارے گھر آ رہا ہے، ایسے نکاح کرو، ساری رقم بچ گئی، نہ سود کا قرضہ ہوا، نہ گھر بکا، نہ کچھ ہوا، نہ اپنا بکا، نہ لڑکی والوں کا بکا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کر لو گے؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو صحیح، اعلیٰ تعلیم جتنی تم میں دم ہے اتنا پڑھاؤ، مگر مسلمان بنا کر پڑھاؤ۔ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ تو صحیح، مگر ان کے پڑھانے سے پہلے ان کے لیے انتظام کرو۔ ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، غیر انہیں اپنے طریقے پر استعمال کر رہے ہیں، اپنے طریقے پر۔ ابھی میں جس سیٹ پر بیٹھ کر آیا اس کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، فون پر جب سے وہ گاڑی میں چڑھی اور جب تک میں اترا وہ اللہ کے فضل سے اس کا فون بند نہیں ہوا، اور فون کا یہ عالم تھا، اب ایک کا آیا، پھر دوسرے کا آیا، پھر تیسرے کا آیا، پتہ نہیں کتنے فون آئے اس کے، اور اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا یہ مسلمان ہے، اور وہ سکندرآباد کی رہنے والی تھی، یہ بھی معلوم ہوا۔ میں نے اس سے ایک جملے کی بھی بات چیت نہیں کی، اس کے فون سے مجھے ساری بات سمجھ، میرے اس سیٹ کے بالکل پیچھے کھڑی تھی، اور وہ کہیں ڈیوٹی کرنے جا رہی تھی، اور فون پہ ہی بتا رہی تھی وہ کسی کو کہ میرے امی ابو مجھے چھوڑ کر گئے، گاڑی میں بٹھا کر گئے۔ کتنوں سے بات ہو رہی ہے بھائی، ساری دنیا میں تم ہی ایک مقبول ہستی پیدا ہوئی ہو جو سب کے فون تمہارے پاس آ رہے۔ یہ سارا کلچر اس لیے آیا ہے ہمارے یہاں کہ اسکولوں کی تعلیم ہمارے یہاں دینی ماحول سے ہٹ گئی۔ میری پیاس نے مجھے، میں اپنے سبق آپ کو پوری طرح سے نہیں دے سکا، اللہ کبھی موقع دے گا تو پھر اگلی بار پھر موقع دینا انشاءاللہ۔ جو باتیں میرے ذہن میں ہیں اور میں کہہ نہیں پایا ان کے لیے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اس سے معذرت کے ساتھ مطلب